بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو عمل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اس عمل کے علاوہ میں کوئی اور عمل کام میں نہیں لاتا۔ یہ عمل ایک معجزہ ہے۔ صحیح معنوں میں یہ ایک معجزہ ہے جو یہ ہاتھوں ہاتھ اپنا اثر لے کے آتا ہے۔ یہ عمل سارے عملوں کا تاج ہے۔ اس سے آگے کوئی عمل نہیں ہے۔ بس اسی عمل سے میں کام لیتا ہوں، اور یہ بجلی سے بھی تیز، یعنی کہ نظر سے بھی تیز یہ عمل کام کرتا ہے۔ سوچ سے بھی تیز یہ کام کرتا ہے۔ ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں تک اس عمل کی طاقت پہنچ جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ اس عمل کو کریں۔ یہ عمل بہت ہی اچھا عمل ہے اور ہاتھوں ہاتھ یہ اثر دکھاتا ہے، اور یہ عمل کیا ایک معجزہ ہے۔ دوستو، اس عمل کو ڈالنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ آج صبح میں بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو چکی تھی فجر کی، تو کچھ بیٹھا تھا کچھ لیٹا تھا، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بلی آتی ہے اور میری دیوار کے برابر میں بیٹھ جاتی ہے، ونڈو کے نیچے جو ونڈو لگی ہوئی ہے۔ تو دوستو، اس بلی نے رونا شروع کر دیا، اور اس طرح کی آواز سے روئی وہ کہ میرا دل جو ہے پریشان ہو گیا اور بہت پریشان ہوا۔ تبھی میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے چند دفعہ ہی یہ پڑھا تھا کہ وہ بلی خاموش ہو گئی اور یہاں سے وہ چلی گئی۔ تو دوستو، یہ تو میری زندگی کا معمول ہے کہ جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں کہ کسی بے روزگاری کی وجہ سے، یا کوئی میرا کام اس طرح کا پھنس جاتا ہے جو میں نہیں کر پاتا ہوں اور اس کا کہیں سے آثار بھی کوئی نظر نہیں آتا، تو تب میں وضو بناتا ہوں، اور وضو بنا کے مصلی پہ دوزانوں بیٹھ جاتا ہوں، اور پھر اس کا میں ورد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب کر لیتا ہوں۔ جس ٹائم میں پڑھائی کرتا ہوں، یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کام میرا کب ہو گیا، محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے یہ پہلے سے ہی کام ہوا تھا میرا۔ مجھے کسی کے پیسے دینے ہوتے ہیں، یا کوئی کام مجھے کرنا ہوتا ہے، یا میرے سامنے کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں بس اسی کا ورد کرتا ہوں، اور مجھے تو صرف یہ لگتا ہے کہ ایک معجزہ ہے کہ ادھر میں نے یہ پڑھائی کری اور ادھر میرا کام اللہ تعالیٰ غیب سے کر دیتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے مجھے یہ ڈالنے کی ضرورت پڑی ہے کہ آپ بھائی بھی اس سے کام لیں۔ ہم جو چاروں طرف کو بھاگتے ہیں، طرح طرح کی آیتیں، طرح طرح کے الفاظ، طرح طرح کی رباعییں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی رباعی مل جائے، کوئی ایسی آیت ملے ہمیں کہ جو ہم اپنا کام کر سکیں اور ہمیں روزگار مل جائے، یا ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو دوستو، اس کلمے سے اچھا اور کوئی آپ کو عمل نہیں ملنے گا۔ یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ آپ کو روزی میں بھی برکت کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اور جو گناہ عظیم ہم سے ہوتے ہیں ان گناہوں کو بھی یہ دھوبی کے کپڑے کی طرح، جیسے کہ دھوبی کپڑا دھوتا ہے، اسی طرح سے یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس کو کریں، صدق دل سے کریں، سچے دل سے کریں، اور مصلی بچھا کر اس پر بیٹھ کے کریں، یا آپ چلتے پھرتے کریں۔ بس یہ ہے کہ باوضو کریں اور دل کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی
نہیں ہونے کی۔ اور اگر کوئی جانور دکھ رہا ہے آپ کو، کوئی پریشان ہے، کوئی بھی جانور ہو، کیسا بھی جانور ہو، اور یہ دکھ رہا ہے کہ یہ پریشان ہے، تو آپ بے تحاشا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو اس جانور کی بھی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ کم سے کم اتنی آواز سے آپ کو پڑھنا ہوگا کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، یہ میرے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ پر کامل یقین بنائیں اپنا، اور ان آلتو فالتو کی چیزوں پر اپنا یقین نہ بنائیں، اللہ کے بہت نزدیک ہو جاؤ۔ یہی ایک کلمہ ایسا ہے جو ہر طرح سے آپ کو نجات دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے بھائیو کہ اگر کسی بھائی کے اوپر جادو، جنات، آسیب، بھوت، پریت، چڑیل، زیرو کیسی بھی ہے، آپ اس کے لیے کہیں نہ جائیں، کسی عامل کے پاس نہ جائیں، کچھ بھی نہ کریں، نہ کوئی چلہ کریں، نہ کوئی زکوٰۃ ادا کریں، نہ کسی چیز کا کوئی پرہیز ہے۔ بس پرہیز یہ ہے کہ آپ نمازی ہونے چاہیے۔ تو دوستو، اس کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور چند بار پڑھو گے، چند دن تک پڑھو گے، انشاءاللہ تعالی جادو، جنات، بھوت، پریت، آسیب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے اور کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ دیکھو کتنی پیاری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، لیکن ہم ان سے کام لینا پسند نہیں کرتے۔ ہمارا یقین ان کے اوپر نہیں ہے، ہمارا یقین دوسری چیزوں پر چلا گیا ہے، ہمارا یقین اسباب کے اوپر چلا گیا ہے، ہمارا یقین رباعیوں پہ چلا گیا ہے۔ جو رباعیے ہم پڑھتے ہیں، وہ رباعیے بھی تو الفاظوں کو کاٹ کے بنائی ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان رباعیوں کو بھی ڈالنا پڑتا ہے، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کسی بھی الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو اسے دل تو نہیں چاہتا، لیکن اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، آپ کوئی بھی عمل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، بس یہ دو عمل آپ اپنی زندگی کے اندر رکھ لو کہ اگر کسی طرح کی کوئی روحانی طاقت آپ کو پریشان کرتی ہے تو آپ صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کام لیں۔ اور اگر آپ کو بے روزگاری، آپ کو پریشانی، غم، یا آپ کو غصہ، یا آپ کو کوئی اور پریشانی، یا کسی کو قرض دینا ہے، یا کسی سے قرض لینا ہے، یا کسی جانور کو آپ پریشانی میں دیکھ رہے ہو، تو آپ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے یہ کیسے کام ہو گیا، غیب سے کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے کر دے گا، تمہیں محسوس ہی نہیں ہونے گا۔ اور اگر آپ اسے تہجد میں پڑھ لو تو کیا ہی اچھا ہے۔ اگر تہجد میں پڑھنے والے کی آواز اپنے کانوں سے پہلے، جو ہمارے منہ سے یہ کلمہ نکلے گا، ہمارے کانوں میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک یہ آواز پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کام بہت جلدی پورا کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں، بس میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، آپ نمازیں پڑھو، آپ جو ہے زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی ہم پہ طرح طرح کی پریشانی آ جاتی ہیں۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی، جو ہم نماز نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بھی ہم پہ طرح طرح کی پریشانی آتی ہے، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، آپ جو ہے میری آواز کے اوپر غور مت کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ غور کرو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آپ اس پہ غور کرو۔ آپ بتانے والے کے اوپر غور مت کرو، آپ اس ذات کے اوپر غور کرو جس نے یہ کلام بھیجا ہے اور جو اس کی طاقت ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس میں 99 بیماری کی شفا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں 100 بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کی تو بیماریوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ جتنی دنیا کے اندر
پریشانیاں اور دنیا کے اندر انسان کے لیے اور جانوروں کے لیے بیماریاں ہیں، ان سب کا حل ان کلموں کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ ان سے کام لیں گے اور آپ مجھ غریب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو دوستو، بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو فائدہ پہنچے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ سے دعا میرے حق میں بھی کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ خدا حافظ۔